بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے قبل کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دراصل نام تھا عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ۔ مقصد یہ کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، کہ جب دین اسلام کا ظہور ہوا، اس دور میں عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اخلاق و کردار کی بات ہو، ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں جو خرابیاں اور جو گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں ہر طرف، تو اسی کی یہ ایک جھلک تھی یا اس کی یہ ایک مثال تھی کہ لوگ اس قسم کے نام بھی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کا بھی دراصل یہی نام تھا، یعنی عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوئے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی حاضری ہوئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، اور تب انہوں نے یوں کہا تھا کہ نعم بأبی انت و امی یا رسول اللہ اسمی عبد الرحمن، یعنی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بضرور آج سے میرا نام عبد الرحمن ہی ہے کہ جب آپ نے میرے لیے یہ نام منتخب فرمایا ہے تو یہ آپ کا منتخب کردہ نام میرے لیے سر آنکھوں پر۔ تو یہ ان کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نام عبد الرحمن بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہ اس نام سے واقف ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے نام سے نہیں بلکہ تمام دنیا انہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی ابو ہریرہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ دراصل ان کا نام نہیں بلکہ ان کی کنیت ہے، کہ جس طرح انسان کا ایک نام ہوا کرتا ہے اور کوئی لقب ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی عرف ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی اور چیز کے یا شناخت کے حوالے سے اگر مشہور ہو گیا اسے عرف کہا جاتا ہے۔ ایک چیز تخلص ہوتی ہے کہ ادبی دنیا میں بہت سے لوگ، مثلا ادیب قسم کے لوگ یا شعر و شاعری میں جن کا شغف ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنا ایک تخلص رکھ لیا کرتے ہیں، اور ایک چیز ہے کنیت، اور کنیت کے معنی یہ ہے کہ اپنے باپ کی طرف نسبت کے حوالے سے کہ فلاں کا بیٹا، یا اسی طرح اپنی کسی اولاد کی طرف نسبت کے حوالے سے کہ فلاں کا باپ، کہ ابن فلان کے فلاں کا بیٹا، یا ابو فلان کے فلاں کا بیٹا، یا اسی طرح کسی کی کوئی اور خاص پہچان بن گئی ہو اگر کوئی چیز، تو اس کی طرف اگر نسبت کی جائے اور اس نسبت کے حوالے سے اگر کوئی شخص مشہور و معروف ہو گیا ہے تو اس چیز کو کنیت کہا جاتا ہے،
کہ جس کے لیے ابن یا ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ابو فلان کہ فلاں کا باپ یا فلاں چیز والا. تو یہی کیفیت ہمیں یہاں ابو ہریرہ کے بارے میں نظر آتی ہے کہ ہر کوئی انہیں ابو ہریرہ کی کنیت سے جانتا اور پہچانتا ہے. ابو ہریرہ کے معنی ہے بلی والا، کہ ہرہ کے معنی ہے عربی زبان میں بلی، اور ہریرہ چھوٹی سی بلی، کہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے کہ کسی کو چھوٹا بنا دینا. چھوٹا عمر کے لحاظ سے نہیں یا رتبے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پیار جتانا، پیار اور لاڈ ظاہر کرنا مقصود ہو، تو وہاں جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تصغیر کا صیغہ. مثلا طفل کے معنی ہے بچہ، اور طفیل کے معنی چھوٹا سا بچہ، یعنی عمر میں چھوٹا نہیں بلکہ چھوٹا سا، کہ لاڈ اور پیار اور بہت زیادہ محبت جتانا اگر مقصود ہو تو طفل اور طفیل. یا اسی طرح جاریہ یعنی بچی اور جویریہ یعنی چھوٹی سی بچی. حسن کے معنی خوبصورت بچہ، حسین بہت چھوٹا سا پیارا سا لاڈلا سا بچہ. تو ہرہ کے معنی ہے بلی، جبکہ ہریرہ چھوٹی سی بلی. تو ابو ہریرہ نے ایک بلی کا بچہ پال رکھا تھا اور بہت زیادہ اسے لاڈ پیار کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ بلی کا بچہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی نظر آیا کرتا تھا، اور اپنے ساتھ ہی اسے کھانا کھلایا کرتے تھے اور دودھ پلایا کرتے تھے. تو ہمیشہ کے لیے چونکہ وہ بلی کا بچہ ان کی شناخت اور ان کی پہچان بن کر رہ گیا، اس لیے ہر کوئی انہیں عبد الرحمن کی بجائے، ان کے نام سے پکارنے کی بجائے ابو ہریرہ یعنی بلی والا ہی کہا کرتا تھا. تو یہ تو کچھ تذکرہ ہو گیا ان کے نام کے بارے میں، کہ اصل نام تھا عبد الشمس اور پھر قبول اسلام کے بعد عبد الرحمن، مگر یہ کہ ان کی پہچان تھی ابو ہریرہ. ناظرین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا تاریخی واقعہ جب پیش آیا تھا تو اس کے فوری بعد اپنے قبیلے یعنی دوس کے باقی تمام افراد کے ہمراہ اور اپنے قبیلے کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت جب یہ لوگ اپنے اصل علاقے تہامہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سبھی نے بیعت کی تھی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے خود کو وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ایک سلسلہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کا وہ معاملہ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کا وہ سلسلہ، اس مقصد کے لیے گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اپنی آمد کے بعد ہمیشہ کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور اسی چیز کو اب اپنا مقصد زندگی بنا لیا. اور پھر یہ کہ بالخصوص چونکہ ان کے اہل و عیال بھی نہیں تھے، بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی ان کے کندھوں پر،
اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی ان کا الگ سے کوئی مشغلہ بھی نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش، کوئی کاروبار، جبکہ جو مدینہ میں وہاں مہاجرین حضرات تھے جو کہ دراصل مکہ کے باشندے تھے اور مکہ سے ہجرت کے بعد وہاں مدینہ چلے آئے تھے ہمیشہ کے لیے، تو چونکہ وہاں مکی زندگی کے دوران ان سب کا ذریعہ معاش تھا تجارت، اور ہجرت کے بعد جب یہ حضرات، یہ مہاجر حضرات مدینہ چلے آئے تو یہاں بھی اب ان کا وسیلہ روزگار یہی چیز تھی، یعنی ان کے تجارتی معاملات تھے، ان کے کاروبار تھے، جبکہ جو انصار مدینہ تھے، مدینہ کے اصل باشندے، ان کا ابتدا سے ہی ذریعہ معاش تھا زراعت، باغبانی، کھیتی باڑی وغیرہ۔ لیکن یہ جو ابو ہریرہ تھے، نہ تو ان کی کوئی تجارت تھی اور نہ ہی ان کی کوئی زراعت تھی، نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی کھیتی ہے، اور نہ ہی اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داری ہے۔ بس فرصت ہی فرصت تھی، شب و روز، صبح و شام، ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحصیل علم کا وہ ایک معاملہ تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا، اور یہ کہ مسجد نبوی سے متصل اس زمانے میں ایک چبوترا تھا جو کہ صفاح کے نام سے مشہور و معروف تھا، اور بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا تو یہ چبوترا، یہ صفاح مسجد کے اندر ہی شامل ہو گیا، لیکن اس دور میں یہ مسجد سے متصل تھا۔ اور بہت سے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کا تعلق دراصل شہر مدینہ سے نہیں تھا، وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے بلکہ پردیسی تھے، کہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور آپ سے دین علم حاصل کرنے کی خاطر یہ دور دراز سے آئے ہوئے یہ پردیسی صحابہ کرام جو کہ فقراء قسم کے حضرات تھے، کہ فقیر ہیں، مسکین ہیں، مفلوک الحال ہیں، پردیسی ہیں، اور ان کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو یہ حضرات اسی چبوترے پر ہی رہا کرتے تھے، یہی ان کی رہائش گاہ تھی، اور یہی چبوترا ان کی عبادت گاہ تھی، اور یہی ان کی درس گاہ بھی تھی، کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا بھی اسی چبوترے پر ہی تھا، اور اسی طرح اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ بھی اسی جگہ تھا، اور اسی طرح دینی علم حاصل کرنا، پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے وہ معاملات، یہ سب کچھ بھی اسی جگہ پر ہی تھا، یعنی یہی چبوترا، ان کی رہائش گاہ بھی یہی جگہ، اور ان کی عبادت گاہ بھی یہی جگہ، اور اسی طرح ان کی درس گاہ بھی یہی جگہ، اور ان کے معلم و مربی تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو اصحاب صفاح تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہو گئے، اور اسی چبوترے کو یعنی صفاح کو مستقل طور پر اپنا مسکن بنا لیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ان اصحاب صفاح میں ابو ہریرہ شامل ہو گئے، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ان اصحاب صفاح میں اور ان مقدس ترین حضرات میں
ابو ہریرہ کو ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی، اور پھر یہ کہ بالخصوص جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ ان کا اور کوئی کام کاج تو تھا نہیں، اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ اس وجہ سے شب و روز اور صبح و شام انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور بلند ہمتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض اور استفادے کا معاملہ تھا، اور کوئی کام کاج نہیں تھا، بس یہی ان کا مقصد زندگی تھا۔ اور چونکہ بیوی بچے نہیں تھے، ہاں البتہ ان کی ماں موجود تھی کہ جن کا نام تھا امیمہ، وہ بھی انہی کے ہمراہ وہاں دوس سے، قبیلہ دوس سے ان کا بھی تعلق تھا ظاہر ہے، اور تہامہ سے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے جب یہ لوگ آئے تھے تو ابو ہریرہ کی ماں بھی ان کے ساتھ آئی تھیں اور اب مدینہ میں ہی مقیم تھیں، لیکن ابو ہریرہ کے لیے یہ بات بہت ہی صدمے کا باعث بنی رہتی تھی، اور اکثر و بیشتر ابو ہریرہ اس بات کی وجہ سے انتہائی رنجیدہ اور دل گرفتہ رہا کرتے تھے کہ ماں سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اپنی ماں کی، لیکن جو چیز بہت ہی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی وہ یہ کہ اب تک ان کی ماں اپنے پرانے مذہب پر ہی ڈٹی ہوئی تھی اور دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی طرح وہ آمادہ نہ ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے اور اپنی ماں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، ہمیشہ گزارش کیا کرتے تھے، مگر ماں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی دوران ایک بار ابو ہریرہ نے جب نہایت درد انگیز انداز میں اور بہت ہی دل سوزی کے ساتھ اپنی ماں سے یہ گزارش کی کہ اے ماں، مجھے یہ بات کسی صورت گوارا نہیں ہے کہ اے ماں تم جہنم کی آگ میں جلتی رہو، مجھے یہ چیز کسی صورت قبول نہیں ہے، لہذا دیکھو اے ماں میں دست بستہ تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ فریاد کرتا ہوں کہ اے ماں تم یہ سچا دین قبول کر لو، تم جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ لیکن ناظرین کرام نتیجہ کیا ہوا؟ ماں کی طرف سے کیا جواب ملا کہ ماں نے نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کی طرح صاف انکار کر دیا دین برحق کو قبول کرنے سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ اس روز اس ماں نے تو حد ہی کر ڈالی کہ انکار بھی کیا، اور مزید یہ کہ ابو ہریرہ کو، اپنے بیٹے کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور بہت کچھ باتیں سنائیں، دل دکھانے والی باتیں، کہ جس کی وجہ سے ابو ہریرہ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ ابو ہریرہ کا تو بس اس دن دل ہی ٹوٹ گیا اور رونے لگے، اور دل کو یہ جو دکھ پہنچا اور یہ جو چوٹ لگی دل پر کہ کوئی غیر نہیں، کوئی اور نہیں، ماں نے اتنے سخت الفاظ کہے ہیں، اور کیوں کہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کوئی جرم نہیں کیا، اس بیٹے نے اپنی ماں کے حق میں کوئی قصور نہیں کیا ہے، بلکہ ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ لیکن ماں نے کیا جواب دیا؟ ایسی سخت اور درست باتیں کہی ہیں کہ ابو ہریرہ کا دل ٹوٹ گیا، اور جب دل ٹوٹا تو یہ صدمہ
آنکھوں کے راستے سیلاب کی شکل میں امڑتا چلا آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ابو ہریرہ رونے لگے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلہ گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔